آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا ترک ٹیلی ویژن کو انٹرویو کہتے ہیں حکومت پاکستان طالبان کو غیر مسلح کرنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ مذاکرات میں افغان طالبان ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی کو غیر مسلح کرنے کے لیے ان سے مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپ کے ساتھ رابطے میں۔ مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them on surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but آپ نے سنا وزیر اعظم عمران خان نے ترک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں ہم تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمیشہ کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو ٹی ٹی پی ہے یا اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں تو معاف کر دیں گے اور انہیں عام شہریوں کی طرح ویلکم کریں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار اعجاز زبان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اعجاز زبان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں پاکستان تو دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان نے وار اینڈ ٹیرر میں کتنی قربانیاں دی ہیں، ہزاروں جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور اس کے اثرات ابھی تک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب یہ انٹرویو آیا ہے تو آپ کے خیال میں کیا یہ پالیسی شفٹ ہے؟ جو قربانیاں پاکستان نے دی ہیں اب ہم کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ تحریک طالبان سے مذاکرات کیے جائیں؟ دیکھیں، جس طرح پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کوئی ایسی اسٹریٹ جیکٹڈ ملٹری لائک فارمیشن نہیں ہے یا ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جس میں کوئی ہارڈ کور ریکروٹنگ ہوتی ہے۔ یہ جن گروپس کی یہ بات کر رہے ہیں کرمنل ایلیمنٹ جو رینیگیڈ تھے، جو باقی مقدمات میں ملوث لوگ تھے، ان لوگوں نے ایک ریفیوج تلاش کی اور وہ ان کے ساتھ جا کے ملتے گئے۔ اب جب وہ لوگ افغانستان میں جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، ان میں سے اگر کچھ گروپس آ کر حکومت کے آگے ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، وہ اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں اور حکومت کے ہتھیار ڈال کے اگر وہ ریکنسائل کر کے ایک پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو دنیا میں جہاں کہیں انسرجنسیز ہوئی ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ ہینس کرائمز میں شامل نہیں تھے، اگر وہ معافی مانگتے ہیں اور ریکنسائل کرتے ہیں تو حکومتیں ان کو معاف کیا کرتی ہیں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی پالیسی شفٹ ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا یہ ہے کہ ہر آخری دہشت گرد کو مارنا ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا اعجاز زمان صاحب، آپ کے خیال میں اس طرف سے بھی ولنگنس شو کی گئی ہے اور کیا اتنی بڑی تعداد میں اس میں لوگ ہیں یا گروپس ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ شامل ہو جائے بطور عام شہری اس ملک کا حصہ بنے؟ جی، مجھے ذاتی طور پہ اس کا علم نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی تفصیلات ہیں۔ میں تو جو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ کچھ گروپس ان میں سے، اب ان کی تعداد کیا ہے، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، ان کا تعلق کن کن ایریاز سے ہے،
कब उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज्वाइन की, सही, किन ज्वाइन में शामिल थे, इन सब बातों का एक जायजा लेने के बाद ही कोई आदमी फैसला किया जाएगा। ठीक है, आपने कहा इन सब बातों का जायजा लिया जाएगा। आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा हमारे साथ हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा, आप क्या कहिएगा? वजीर आजम ने जो ये मामला सामने लेकर आए और जो पेशकश की गई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, कि अगर वो हथियार डाल देते हैं, पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, तो फिर उनको माफ़ी दी जा सकती है और बतौर आम शहरी उनको वेलकम किया जा सकता है। एजाज अमान साहब, आप ही की तरफ एक बार फिर आऊँगी, तो फिर दुनिया इसे कैसे देखेगी? आपने कहा कि अभी ज़ाहिर है इसके मजीद मंदरजात सामने आने हैं कि क्या डिटेल्स हैं, लेकिन अभी दुनिया इसे कैसे देखेगी? देखिए, बात दुनिया की नहीं है, बात देखना ये है कि हमारी हुकूमत कैसे देखती है, वो लोग किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, हुकूमत के आगे हथियार डालकर आइंदा के लिए उनकी श्योरिटीज और जमानतें क्या होती हैं, किस तरीके से। ठीक है, एजाज अवान साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हिना रब्बानी खर साहिबा, वजीर आजम इमरान खान ने इंटरव्यू दिया तुर्क टीवी को और उसमें उन्होंने कहा कि टीटीपी के कुछ ग्रुप्स के साथ हमारी इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, अगर वो हथियार डाल देते हैं तो उनको माफ़ भी कर दिया जाएगा और नॉर्मल शहरी की तरह वो ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसमें उन्होंने ये कहा कि अफगान तालिबान जो है वो सालिसी का किरदार निभा रहे हैं। किस तरह से देख रही हैं आप इस पेशरफ्त को? दुनिया के लिए आसान होगा इसको एक्सेप्ट करना? देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ने एक गैर मुल्की टीवी को दी है, बजाय इसके कि ये प्रोसेस घर से शुरू करते। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पहले कॉन्फिडेंस में, पाकिस्तान के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना क्या जरूरी नहीं समझा एक ऐसे मौजू पे जिसमें हमारे एपीएस के बच्चों की शहादतें हुई इन ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों। और फिर जब आपके वजीर खारजा ने बल्कि पहले इसके ऊपर ध्यान दिया और शायद इंटीरियर मिनिस्टर ने भी दिया, तो उनकी तरफ से एक बहुत ठोस बयान वापस आया टीटीपी की तरफ से, एक स्टेटमेंट वापस आई जिसमें उन्होंने कहा हम आखिरी पाकिस्तान सोल्जर तक को मारेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक ये जंगी अपना निज़ाम चलाते रहेंगे जब तक हम पूरी तरह फतह नहीं कर जाते। तो आप किस बेसिस पे ये इस तरह की, आई वुड कंसिडर दिस टू बी एन एक्सेप्शनली नॉट ओनली इररिस्पांसिबल बट इन ए रैशनल स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट जिसमें आपका देखें, इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेटिक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। इसका ताल्लुक अफगानिस्तान की सूरत हाल से है, क्योंकि वहां पर अब अफगान तालिबान हुकूमत कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कुछ को रिलेटिव है ये? मेरे नजर में वो मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह उन्होंने वहां पे हुकूमत ली, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक डेंजरस इसके होंगे और ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि एक दिन पहले हमारे एक वहाँ पे जवान और ऑफिसर्स की शहादतें ऑलरेडी बॉर्डर एरिया के साथ साथ शुरू हो गई हैं। यहाँ पे आपने एक जो वहाँ पे नफाज आया है, आप एक सॉवरेन मुल्क हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू योर सिटीजन्स कि आप प्रोटेक्ट करें पाकिस्तान की सॉवरेन बाउंड्रीज को, ना कि आपका ये है कि आप अपने हथियार डाल के जिसकी जॉनसी टर्म्स पे खुद नेगोशिएशन करना शुरू कर दें विद पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हिना साहिबा, वजीर आजम इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अमन के लिए सियासी डायलॉग ही मुनासिब हल है, मिलिट्री हल नहीं है इस मसले का, तो आप क्या समझती हैं इसमें? मैं जी इससे पूरी तरह आई थिंक वजीर आजम इमरान खान साहब को ये बात पता नहीं है कि ये पाकिस्तान की स्टेट का, पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ उनके सियासत में आने से पहले शायद आए। 10 साल पहले जब हमारी हुकूमत थी, हम ना अफगानिस्तान के लिए कहते थे, हम पाकिस्तान के लिए भी ये कहते थे, लेकिन किन टर्म्स में आपकी स्टेट उनके साथ नेगोशिएट करेगी? इन टर्म्स में कि आप जाके आर्मी पब्लिक स्कूल में 200 बच्चों को बुचर कर दें, उसकी आज तक रिपोर्ट सही तरह शाया ना हो, उसके लोग अभी तक इंसाफ मांग रहे हो और पाकिस्तान की हुकूमत आपके सामने सारे हथियार फेंक देगी इस बेसिस पे कि हम जब आपके तरफ अमन का हाथ बढ़ाएं, जब आपके वजीर खारजा ने स्टेटमेंट दी, उसके जवाब में आप ये कहें कि हम आपको खून आपका बहाते रहेंगे पाकिस्तानी सिविलियंस का, पाकिस्तानी सोल्जर्स का, और आप फिर ये जवाबन ये कह रहे हैं कि नहीं हम इनके साथ, उनकी तरफ से तो कोई पैगाम आने दें। और क्या आपने किसी को कॉन्फिडेंस में लिया? क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, फॉरगेट डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक मॉडल्स में भी you have to take your buy-in of your people, of the confidence of the people. That's supposed to be the basis of your governance. I think this is highly, मैं इससे भी कह सकूंगी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हम किस तरफ चल रहे हैं। और जो आपने अफगानिस्तान में जो है उसकी तरफ की जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं, आप बन के उनके स्पोक्स पर्सन बन गए हैं।
آپ پوری دنیا کو بجائے یہ بتائیں کہ ہمیں کتنے سیکورٹی چیلنجز وجہ سے آ رہے کہ یو ایس نے ایک irrational بلکہ irrational نے ایک حریص اور irresponsible ایکٹ کیا. آپ اس کی بات نہیں کریں, آپ سب کی اسپوکس پرسن بن کر کو بتا رہے ہیں کہ حنا ربانی خیر صاحبہ, کیا یہ ایک طرح کی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی کہ ان لوگوں کو جو اس وقت سوچتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مان لیں, ایک ڈیوائڈ اینڈ رول والی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی کہ ظاہر ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے, اور وہ لوگ جو نہیں چاہتے وائلنس کی طرف جانا, اگر وہ معافی ان کو مل جاتی ہے, وہ پاکستان کے شہری بن جاتے ہیں, تو ظاہر ٹی ٹی پی اس سے کمزور ہوگی. آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی شوڈ بی بیسڈ آن ریالٹی اینڈ ہسٹوریکل فیکٹس, اور ہماری اسٹریٹجی شوڈ بی بیسڈ آن پریویس ہماری جو ایفرٹس ہوئی ہیں. آپ کو سوات والا پیس ڈیل یاد ہے نا جی, اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا. تو آپ figment of your imagination, just because you feel you have to base it on realities, right? اور آپ give and take کیا کر رہے ہیں, آپ take کیا کر رہے ہیں. آپ پہلے یہ تو بتا دیں, ان کی طرف سے ہمارا وزیر اعظم نے پیغام دے دیا, لیکن ان کی طرف سے ایک پیغام آیا اس قسم کا. تو یہ تو ایک یونیلیٹرل مطلب ایک یونیلیٹرل گیون ہو رہا ہے نا, کہ پاکستانی اسٹیٹ یونیلیٹرلی کہتی جا رہی ہے جی ہم پیس ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی طرف سے یونیلیٹرلی کیٹیگورکلی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں کہ جی ہم کسی قسم کی ڈائلاگ نہیں چاہتے آپ کے ساتھ. حنا صاحبہ, آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ ہم نے 86,000 جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. اس کے علاوہ دہشت گردی کو ہم نے کم کرنے کے لیے جس طرح سے ہم کر سکتے تھے, ہم نے ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کی. اے پی ایس اسکول کے بچوں کا قتل آسانی سے معاف نہیں کیا جا سکتا, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کا پھر حل کیا ہے ممکنہ طور پہ. آپ کیا تجویز کرتی ہیں اگر یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا تو کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ تجویز کرتی ہوں کہ ایک سوورن اسٹیٹ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ, اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اگر کوئی اور آپ کے پاس جنہوں نے آپ کو بچوں کو بچر کیا, جنہوں نے آپ کے جوانوں کو شہید کیا, وہ اگر آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے آتے ہیں اور ان ٹرمس سے آتے ہیں جو ایک سوورن اسٹیٹ کو کرتا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی کوئی روڈ نہیں کرتا, تو یقیناً ہر قسم کا. لیکن میں یہ جو دیکھ رہی ہوں ایک ٹرینڈ کہ پہلے آپ کے وزیر خارجہ کہتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ آپ سے ہم نے کسی قسم کا ڈائلاگ نہیں کرنا, ہم آپ کے خون کے آپ کے سپاہیوں کا خون لیتے رہیں گے جب تک ہم اپنا نفاذ لے کر نہیں آتے پاکستان میں, جو کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور کسی کے مطابق نہیں ہے. وہ آپ کو جواب آتا ہے, اس کے ریئیکشن میں آپ کے وزیر اعظم وہی اسٹیٹمنٹ دہرا دیتے ہیں. یہ جو آپ انسنویٹ کریے نا کہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی ہے, آئی تھنک پاکستان ہیز بین ٹیریبل ایٹ بینگ ایبل ٹو امپلیمنٹ اینی آف دیز گرینڈ ڈیزائن. اس کے جو گراؤنڈ میں ہم نے جو دیکھے ہیں نا, آپ کے پٹ فالز ہمیں زیادہ نظر آئے ہیں. تو یہ جو لوگوں کے دماغ میں کسی قسم کے گرینڈ اسٹریٹجی ہیں, آئی تھنک وی شوڈ بی ہمبلڈ بائی دا لیسنز آف ہسٹری. اور میں آپ کو سوات پیس ڈیل کی ایگزامپل دے رہی ہوں, اور بے شمار ایگزامپل اس کے ساتھ, اس سے پہلے, اس کے بعد ہیں. کیا ہم لیسنز لرن کر کے آگے, یقیناً اگر وہ آپ کی فولڈ میں آنا چاہتے ہیں, ایکسیپٹنگ پاکستان کی اسٹیٹ کی سوورینٹی, ایکسیپٹنگ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن, ایکسیپٹنگ پاکستان کے رولز, پاکستان کی لاز, تو بسم اللہ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ اور یہ آپ ڈائلاگ پروسیس کی کہنے پہ کر رہے ہیں. آپ نے تو پارلیمنٹ میں ایک دفعہ کیس کی بات نہیں کی, آپ نے پاکستانی لوگوں سے اس کی بات نہیں کی, اور آپ غیر ملکی انٹرنیشنل میڈیا لیا جاتا ہے نا ربانی خیر صاحبہ, سب کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, جیسے کہ آپ نے بھی کہا پارلیمنٹ میں معاملہ لایا جاتا ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, تو کیا یہ قابل قبول کوئی سولوشن ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, آپ کے پاس افغانستان کا ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. ہم چیختے رہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ شوڈ پریسیڈ ودرول اور یو ایس طالبان ڈائلاگ, رائٹ؟ وہ نہیں ہوا انٹرا افغان ڈائلاگ, جو کہ افغانستان کے بیچ میں افغان افغان کا ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا. تو ابھی بھی جمپنگ دا گن ہو رہا ہے. اگر آپ ایک پروسیس کے مطابق, جیسے کہ میں نے کہا, ان کی تو آپ دیکھ لیں نا کہ ان کی طبیعت کیا ہے, وہ کیا انہوں نے کوئی آپ کو تھوڑا سا ونپل بھی دیا کہ وہ ماننا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے اس کو مطلب ایٹ اے ویری ہائی لیول سے شروع کیا, فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سے شروع کیا, اور اس کو ایٹ اے ہائیسٹ لیول پہ لے گئے. یہ ڈائلاگ پروسیس اس کو نہیں کہتے, اس کو ونز اینڈ وشز آف اے پرسن اور اے گورنمنٹ وچ ریفیوزز ٹو لرن اٹس لیسنز فرام ہسٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حنا ربانی کھڑ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ نے وقت دیا, شکریہ آپ کا. اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اعجاز اعوان صاحب, جس طرح سے حنا ربانی کھڑ صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, آن بورڈ لینا چاہیے تھا تمام اسٹیک ہولڈرز کو, اس کے بعد کوئی بات کی جانی چاہیے تھی,
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یک طرفہ طور پہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے انٹرویو میں یہ کہہ دیا اور پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر کہ لینا چاہیے تھا پارلیمان کو اعتماد میں، پھر بات کرنی چاہیے تھی آگے؟ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترک ٹی وی کو انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کل عدم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپ سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اعجاز اعوان صاحب، ہنا روبانی کھڑ صاحبہ کو آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اس کے بعد یہ بات ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آلریڈی اس پر نیگوسیشن شروع ہو چکی ہے، افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہنا روبانی کھڑ صاحبہ جو آخر میں بات کر رہی تھی اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انہوں نے پوری جو تمہید باندھی، میرے خیال میں دیر از اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ۔ آخر میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ریاست کے پرامن شہری بن کے رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے جرائم کی زندگی کو ترک کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے آخری دہشت گرد کو کسی بھی جنگ میں نہیں مارا جا سکتا، اور ان لوگوں کو اگر آپ نے ان کی جو بڑی اسٹرینتھ ہے اس کو ویکن کرنا ہے تو ان کے وہ ویکلنگز، ان کے وہ جو ہارڈ کور نہیں ہے لیکن مجبوراً ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اگر وہ سرنڈر کر کے پرامن شہری بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو قومی دھارے میں ایبزارب کر لینا ایک طرف تو تحریک طالبان کو ویک کرے گا، اور ان کے وہ ہارڈ کور ایلیمنٹ جو ایکسپٹ نہیں کرتے کانسٹیٹیوشن۔ لیکن اعجاز اعوان صاحب، سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ کیا اس طرح کی کوئی آفر کی گئی؟ یہ تو پاکستان کی طرف سے ایک یونیلیٹرل اپروچ دکھ رہی ہے، ان کی طرف سے ایسی کوئی کمزوری ظاہر کی گئی، ایسی کوئی خواہش ظاہر کی گئی کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ مذاکرات کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہوا میں ہو رہے ہیں؟ کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ لیکن کس کے علم میں ہے؟ یقیناً افغانستان گورنمنٹ پاکستان نے ڈیٹیل شیئر کی ہے اس حوالے سے؟ میں وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ ضمانت تحریک طالبان افغانستان نے دی ہے، وہاں کی حکومت نے دی ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو اپنی کسٹڈی میں لیا ہوا ہو یا ان کو کسی ایک ایریے میں محدود کر دیا ہو کہ آپ پاکستان حکومت کے آگے سرنڈر کریں۔ اگر وہ اس طرح کے انوائرمنٹ بن چکے ہیں تو ان لوگوں کو اپنی کسٹڈی میں لے کر ان کو مین دھارے میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی تفصیلات کا نہ مجھے علم ہے نہ کسی اور کمنٹیٹر کو علم ہے، حقائق کیا ہیں، کتنے لوگ ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا ماضی کیا ہے، یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو اس کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ڈیفنس اینالسٹ نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ نعیم صاحب، یہ کہیے گا وزیر اعظم عمران خان کا ترک ٹی وی کو انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ ہماری اس ٹائم ڈائیلاگز ہو رہے ہیں افغانستان میں، اور افغان طالبان اس میں میڈیٹر کا رول نبھا رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس پیش رفت کو؟ جی، میری اطلاع کے مطابق یہ کام 1-2 ہفتے سے ہو رہا تھا، شاید اس سے زیادہ بھی ٹائم گزر گیا ہو، اور یہ وزیر اعظم نے بات ہوا میں نہیں کی ہے، یہ آفر نہیں ہے وزیر اعظم کی طرف سے، یہ ریکویسٹ آئی ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے، اور یہ ریکویسٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ افغان طالبان کی نئی حکومت اپنے وعدے پورے کر رہی ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے، یہ اس کا ایک شاخسانہ ہے۔ انہوں نے اپنی زمین تنگ کر دی ہے تحریک طالبان پاکستان پہ، اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ بات کریں پاکستان سے، جو بھی آپ کے ساتھ، اور شاید انہوں نے یہ پاکستان کو یہ کہا جی آپ ان سے بات کریں۔ انیشلی جو ریسپانس آیا تھا ٹی ٹی پی کی طرف سے، آپ کے خیال میں اس کے بعد یہ بات چیت جو کا سلسلہ سامنے آیا، تو یہ کچھ گروپس ہیں جن سے بات ہو رہی ہے یا اوور آل یہ معاملات ہیں، کیا اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیں، وہ تو ابھی یہ ہے کہ سامنے بہت سارے گروپس ہیں وہاں پر، اور وہ مختلف لوگوں کے دشمن ہیں۔ اس میں جو پاکستان کے دشمن ہیں بیسیکلی وہ یہ بلوچستان لبریشن آرمی، BRA اور تحریک طالبان پاکستان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم کوئٹہ گئے تھے تو انہوں نے بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا عندیہ بھی دیا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اب یہ سمجھیں کہ وہاں کی زمین اس لیے تنگ ہو گئی ہے کہ وہاں سے را چلی گئی، وہاں سے CAA چلی گئی، وہاں سے NDS کا وہ رول نہیں رہا۔ تو جو لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے کہ اور بڑے آگے بڑھ کے کہتے تھے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان ایک ہی چیز ہے،
اور ان کے آنے کے بعد یہ معاملات اور بگڑیں گے. ابھی ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اصل صورتحال ہے کیا. یہ جو آپ کو پچھلے دنوں میں ایک نظر آئی ہے کہ ایک دم چیزیں بڑی ہیں, یہ بیسیکلی تحریک طالبان پاکستان ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ جب بات چیت کا موقع آئے تو ان کو ایک ایڈوانٹیج ہو, لیکن وہ ایڈوانٹیج شکر ہے پاکستانی فوج نے بالکل اس کو پسپا کر دیا. اور نہیں خالد لودھی صاحب, اس میسج کو دنیا کیسے دیکھے گی, کیونکہ افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں وہاں کی صورتحال کو. یہاں پہ اگر اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو کیا میسج جائے گا, کس طریقے سے دنیا اسے دیکھے گی؟ کیا میسج جائے گا؟ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, ہم اس کو جیسے مرضی حل کریں. اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی حکومت کسی صورت میں ان لوگوں کو معاف نہیں کرے. یہ تھا نا کہ ہم اس جنگ سے متاثر ہیں, اور کلعدم ٹی ٹی پی جیسے گروپس ہیں جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے, ہمیں باہر سے نہیں اندر بھی دشمنوں سے سامنا ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب یہ بتائیے کہ جو سپر پاور ہے جو یہاں پہ لڑائی کر رہی تھی, کیا اس نے تحریک طالبان افغانستان سے بات نہیں کی؟ کیا دشمن آپس میں بات نہیں کرتے؟ کیا جب حالات کسی نیچ پہ پہنچ گئے تو بات چیت نہیں ہوتی؟ اب چونکہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ تقریباً ہار چکی ہے اور اس کے پاس ابھی کوئی دم خم نہیں رہا, وہاں پر ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. نکلنا تھا. پاکستان کے اندر ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کے خلاف بہت پہلے یہ طے ہو چکا, اور ہم اگر بات کریں نیشنل ایکشن پلان کی, اس میں تمام طے ہو گیا, اور اس وقت کی قیادت نے بھی, چاہے وہ عسکری قیادت ہو سول قیادت ہو, انہوں نے کہا تھا کہ حجت تمام ہو گئی ہے, اب ان کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. تو اس نیشنل ایکشن پلان کو دیکھتے ہوئے اس صورتحال کو کس طریقے سے اس کو ایکویٹ کیا جائے؟ دیکھیں, اس کو بڑے آرام سے ایکویٹ کیا جا سکتا ہے. میری بہن پتہ نہیں آپ کس قسم کی ڈبیٹ میں مجھے الجھانا چاہ رہی ہے. بات یہ ہے کہ ایک ہے ان کے فٹ سولجر جو کہ مس گائیڈڈ تھے, جن کو پیسوں کی بنیاد پہ استعمال کیا گیا تھا, ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. جو ان کے بڑے پلانر تھے, بہت سارے تو کیفر کردار کو پہنچائے جا چکے ہیں, اور باقی جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ پاکستان یہی کہے گا کہ آپ آ کے جی آپ ایک تو مجھے اندر سے ڈسٹرب کرتی ہیں, اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں, اب میری بات سننا چاہتی ہیں یا اپنی سنانا چاہتی ہیں, یہ فیصلہ کر لیں. اچھا نعیم صاحب, یہ کہیے گا جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے مذاکرات تو شروع ہو گئے ہیں, یہ کہیے گا اس سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کو اعتماد میں لیتے, پارلیمان کو اعتماد میں لیتے, یونیفائڈ ایک فیصلہ ہوتا, اس کے بعد آگے بڑھتے, کیونکہ مناسب حل تو ہے. ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا تو نہیں ہے نا میری بہن, لیکن مذاکرات ہو رہے ہیں. ہوا نہیں ہے, مذاکرات جو ہو رہے, مذاکرات کے لیے صرف گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے. جب فائنل بات ہوگی تو قوم کو بھی لیا جائے گا کانفیڈنس میں, اور میرا خیال ہے بتایا جائے گا سب کو کہ ہم کیا بات کرنے والے ہیں, اور یہ کوئی یونیلیٹرل فیصلہ نہیں ہوگا. پاکستان اس سے کیا اچیو کرے گا اگر تو چلیں فرض کر لیتے ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ گروپس آ بھی جاتے ہیں, ہتھیار بھی غیر مسلح بھی ہو جاتے ہیں. پاکستان اگر امن اچیو کر لے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. نعیم خالد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کی, مزید نقصانات سے ہم بچ جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہی ماننا ہے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کالعدم ٹی ٹی پی کے کچھ افراد جو کچھ گروپس ہیں ان کے ساتھ مذاکرات میں اس ٹائم چل رہے ہیں افغانستان میں, اور ان سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ ڈس آرم ہو جاتے ہیں تو دے کین کنٹینیو ایز اے نارمل سٹیزن, ہم ان کو معاف بھی کر دیں گے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور یہ بھی انہوں نے بتایا, شیئر کیا بلکہ, کہ افغانستان میں اس ٹائم افغان طالبان جو ہیں وہ میڈیٹر کا کردار نبھا رہے ہیں سارے پروسیس میں, اور مذاکرات جاری ہیں ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل نہیں, اسی طرح کسی بھی معاملے کا ملٹری حل نہیں ہے, بلکہ سیاسی ڈائیلاگ ایک مناسب حل ہے.